اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7445، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الملک بن عین اور جامع بن ابی راشد نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کی قسموں کو تھوڑی سی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آخر آیت تک سورہ آل عمران۔ حدیث نمبر 7446، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس زائد از ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ حدیث نمبر 7447، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اس اصلی قدیم حیت پر گھوم کر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور رجب مضر جو جمادی آخر کے اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ماہ ذی الحج نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ طیبہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ پھر تمہارا خون اور تمہارے اموال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ اور تمہاری عزت تم پر اس طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔
آگاہ ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ جو موجود ہیں وہ غیر حاضر کو میری یہ بات پہنچا دیں، شاید کوئی جسے بات پہنچائی گئی ہو وہ یہاں سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ چنانچہ محمد بن سیرین جب اس کا ذکر کرتے تو کہتے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ حدیث نمبر 7448 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں روایات کی بلا شبہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم اخول نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب کا لڑکا جان کنی کے عالم میں تھا، تو انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا وہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے، بس صبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عباد بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچے کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانی مشق۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر رو دیے تو سعد بن عبادہ نے عرض کیا، آپ روتے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 7449 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، کہا مجھ سے میرے والد نے، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے عارج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور وہ دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی، اور کچھ مخلوق ہے، میں بھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا، آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے کہ بس 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 میں بھر گئی۔ حدیث نمبر 7450 اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر خوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے سیدنا انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی سزا ہوگی، پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور انہیں جہنمین کہا جائے گا۔ اور حمام نے بیان کیا کہ ان سے قتادہ نے،
ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7445 سے 7450 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔